الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله مولانا العلي العظيم. شروع سورت سے لے کر یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بڑے تعجب خیز اللہ نے بیان فرمائے کہ وقت کی سب سے بڑی سلطنت کا جابر حکمراں نجومی کی دی ہوئی تعبیر پر غلام قوم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، بچوں کو پہلے قتل کرایا اور پھر اللہ نے اسی غلام قوم میں سے اپنے نبی کو پیدا فرمایا جس بچے کی بنیاد پر ظالم حکمراں نے بچوں کو قتل کرایا تھا، اللہ نے اسی بچے کی پرورش بادشاہ اور ظالم کے گھرانے میں کروائی۔ اور پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ ایک مصری کے قتل کے راز فاش ہو جانے پر آپ کو مجبوراً غیر متوقع طور پر ان تمام راحتوں کو چھوڑ کر ایک غیر ملک کی طرف اجنبی بن کر تنہا جانا پڑا جس کو مدین کہا گیا۔ اس مدین میں نہ کوئی آپ کا غم گسار ہے نہ کوئی ہمدرد ہے۔ یہاں اتفاقیہ طور پر دو لڑکیوں سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کی کمزوریوں کا خیال کر کے ان کے لیے پانی بھر کے دیا۔ پھر اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب جس ملک میں یہ اجنبی تھے اللہ نے اس ملک سے رشتہ دامادی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرار دلوایا۔ گویا کہ آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں بظاہر ملازمت بھی کی اور اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں آپ کی شادی بھی فرمائی۔
10 سال وہاں گزرے آپ کے۔ اب آگے یہاں آیت میں اس کے بعد سے واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں 10 سال کی مدت پوری کر لی، گویا کہ آپ ایک ٹریننگ سینٹر میں تھے کہ آپ کو اب نبوت کی ذمہ داری ملنے والی ہے۔ نبی کے گھرانے میں آپ کی تربیت ہوئی، گویا کہ پہلے شاہان کے گھروں میں، بادشاہ کے گھروں میں بچپن گزرا، جوانی کا وقت آیا تو جوانی میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہ کر اللہ نے ان کی تربیت کروائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی کو اپنی تربیت کرانی ہے تو کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا، رہنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ رہنے کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک دلوں کو مزین کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر کے پاس رہے، 10 سال رہے۔ جب اللہ نے جان لیا کہ اب صلاحیت ان کے اندر نبوت کی ذمہ داری اور بوجھ کو اٹھانے کی ان کے اندر ہو گئی ہے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے جانے کا ارادہ کیا۔ آپ اپنی محترمہ کو لے کر، چند بکریوں کو لے کر نکل گئے۔ رات کا وقت تھا، سردی کا زمانہ تھا، مجبوراً کوہ طور کے پاس، وادی قرا کے پاس جا کر آپ ایک گوشے میں ٹھہر گئے۔ چاروں طرف نظر دوڑائی تو یہ محسوس ہوا کہ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ ایک طرف کونے میں کہیں آگ جلتی ہوئی روشنی نظر آئی، سردی کا زمانہ ہے۔ آپ نے اپنی محترمہ سے فرمایا کہ تم یہیں رکو، مجھے وہاں سے آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میں تمہارے لیے وہاں سے یا تو آگ کو لاؤں گا کہ سردی تمہاری دور ہو جائے گی، یا پھر عام طور پر سردیوں میں جہاں آگ جلتی ہے تو وہاں تاپنے والے، اپنے بدن کو سینکنے والے بیٹھے رہتے ہیں۔ کہا اگر میں آگ نہ لا سکا تو وہاں کوئی نہ کوئی رہبر مل جائے گا جو ہم راستہ بھول گئے ہیں ہمیں راہ بتلائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کو دنیا کی آگ سمجھ رہے تھے۔ وہ آگ نہ تھی بلکہ رب العالمین کی تجلی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس روشنی کے قریب جب پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک درخت سے آگ نکل رہی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں، اور آگ جس قدر بڑھتی ہے درخت اسی قدر سرسبز و شاداب ہوتا ہے، اور جو درخت کی سرسبز و شادابی، ہرا بھرا اضافہ ہوتا ہے، آگ کا استعمال بھی تیز ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب جانے کا ارادہ کرتے ہیں کہ درخت کی کوئی شاخ جل کر گری تو میں اس کو اٹھا کر لاؤں گا اور بیوی کو دوں گا، مگر وہ جتنا آگ کے قریب جاتے ہیں آگ اتنا دور جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ڈر پیدا ہوا۔ بشر ہیں، انسان ہیں، ڈر کا ہونا فطری ہے۔ آپ نے پلٹنے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی آپ پلٹے آگ قریب آئی، اسی حیرت کے عالم میں ایک آواز آئی، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں۔ اس کی تفصیل سورہ طٰہٰ میں بھی آ چکی ہے، اور فرمایا کہ میں نے تمہیں نبی بنانے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کو خالص توحید کی دعوت دی کہ دیکھو ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی توحید کی تعلیم فرمائی۔ پھر فرمایا ہر قسم کی بدنی اور مالی عبادت کا اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا۔ نماز چونکہ سب سے اہم عبادت ہے، سب سے پہلے نماز کا حکم دیا۔ نماز سے غفلت فرمایا کہ خدا کی یاد سے غفلت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے
تعلیم دینے کے بعد ایک معجزہ عطا فرمایا، 2 معجزے بڑے عطا فرمائے، اور فرمایا کہ موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو زمین پر ڈال دو۔ اس کو زمین پر ڈالا تو ایک سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ گھبرائے، اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جب تم اس کو اپنے ہاتھ میں لوگے تو یہ عصا بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ عصا بن گیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ خدا کا فعل ہوتا ہے، خدا کا عمل ہوتا ہے، نبی تو صرف واسطہ ہوتا ہے۔ در حقیقت اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ نبی کا معجزے میں عمل نہیں ہوتا، کچھ بھی عمل خدا کا ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ اگر نبی کا اپنا عمل ہوتا معجزے کا اظہار، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا اور اس کا سانپ بنا تو حضرت موسیٰ ڈرتے نہیں، حضرت موسیٰ انسان ہونے کی بنیاد پر ڈرے، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سانپ بن جائے گا۔ اس کو سانپ اللہ نے بنایا، اور طبعی طور پر جس طرح انسان بڑے جانوروں سے ڈرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرے۔ اللہ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو معجزے کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر ارشاد ہوا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان تک لے جائیں تو یہ ایک چمکتا ہوا ہاتھ بن جائے گا، اور یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، جیسے برس وغیرہ کی بیماری ہو جاتی ہے، انتہائی ہاتھ مکروہ لگتا ہے۔ فرمایا اس طرح کا سفید نہیں ہوگا، بلکہ ایک روشنی ہوگی، اور اگر آپ کو انسان ہونے کی بنیاد پر اس سے بھی ڈر لگے تو دوبارہ آپ اپنا ہاتھ گریبان میں لے جائیے گا، ہاتھ جیسا تھا ویسا ہو جائے گا۔ یہ 2 بڑے معجزات وادی طویٰ میں طور پہاڑ کے پاس اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائے، اور فرمایا کہ اب آپ اس لائق ہو گئے ہیں، نبی بن گئے ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے، اب آپ جائیں اور فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے پاس جا کر میرے دین کی دعوت دیں، اور اس کو اب آپ سمجھائیں۔ اگلی آیات میں اللہ سے حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا اس کو بیان فرمایا ہے۔ آج کی آیات میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کس طرح سے بنایا اس کا واقعہ آج کی آیات میں اللہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ نے وہ 10 سال کی مدت پوری کر لی جو حضرت شعیب کے ہاں گزری، تو اپنی اہلیہ کو لے کر چلے، تو انہوں نے کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لاؤں تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ وادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ چنانچہ حضرت موسیٰ جب اس آگ کے پاس پہنچے تو دائیں وادی کے کنارے پر جو برکت والے علاقے میں واقع تھی ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، تمام جہاں کا پروردگار،
وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اور یہ کہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو موسیٰ. پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے حضرت موسیٰ خوف کے مارے، اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. ان سے کہا گیا موسیٰ سامنے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل محفوظ ہو. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین. اور اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لپیٹ لینا. اب یہ دو زبردست دلیلیں معجزے ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجی جا رہی ہیں. یقیناً فرعون اور فرعون کے درباری بڑے نافرمان لوگ ہیں. سبحان اللہ.